علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے اور مصافحہ کرے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کو اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، دیکھیے نیتیں ہو تو ہی انشاءاللہ بولے، ورنہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ علم سیکھنے کے لیے انشاءاللہ پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، اور جو سنوں گا دوسروں تک بیان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ساتھ میں ایک اور چیز کر لیجیے، پہلے آتے تھے ابھی وہ ختم ہو گئے۔ سلام کے بعد یعنی بیان کے بعد جب سلام ہوگا، سلام کے بعد آپس میں مصافحہ کروں گا اور انفرادی کوشش بھی کروں گا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ انفرادی کوشش کوئی مبلغ یا عالم یا پھر حافظ ہی کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ انفرادی کوشش ہر ایک کر سکتا ہے، ہر ایک، چاہے وہ امامہ باندھنے والا ہو نہ ہو، داڑھی رکھنے والا ہو نہ ہو، نماز پڑھنے والا ہو نہ ہو، انفرادی کوشش ہر ایک کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم یہ سوچیں بھائی میں تو خود گناہ گار ہوں، میں انفرادی کوشش کیسے کروں؟ ہو سکتا ہے آپ کی انفرادی کوشش کرنے کی وجہ سے کوئی راہ راست پر آ جائے اور اس کے سبب آپ کی بخشش ہو جائے۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ جو نیکوکار پاکیزہ ہو وہی انفرادی کوشش دے، ایسے تو خیر کوئی کتاب میں نہیں آیا ہے۔ تو انفرادی کوشش کوئی بھی دے سکتا ہے، یہ نہیں سنے اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو کس سے لے سکتا ہے دین کے کام؟ کافر۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو فاسقوں سے دین کا کام لے سکتا ہے۔ کس سے لے سکتا ہے؟ فاسقوں سے بھی دین کا کام۔ ہم تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، اور آقا کے ماننے والے ہیں، اور کتنی بڑی جیک پاٹ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور لوگوں تو فیضان عطار بھی جا رہے ہیں، ووٹ ڈالو ادھر انشاءاللہ، ہر کوئی انشاءاللہ برکتیں لوٹیں گے تو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سلام و مصافحہ بھی اور انفرادی کوشش کریں گے۔ آپ نماز کی دعوت دے سکتے ہیں، آپ نماز کی دعوت دیں، درس کی دعوت دیں، اجتماع کی دعوت دیں، مدنی قافلہ بھی سفر کرنے والے اس کی دعوت دیں انشاءاللہ، وقتاً فوقتاً دعوت دیتے رہیں انشاءاللہ۔ ضرور نہیں، میں نے کیا بولا، مبلغ نہ دے، عوام بھی دے ایک دوسرے کو، ایک دوست دوسرا دوست کو دے دے، باپ بیٹے کو دے دے، بیٹا باپ کو دے دے، بھائی بھائی کو دے دے، انشاءاللہ اس طرح نیکی کی دعوت پھیلائیں گے، انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہاشم صوفی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا اور ایک کشتی یعنی بوٹ میں سوار ہونے کے لیے بڑا، اس کشتی میں ایک مرد تھا جس کے ہمراہ اس کی کنیز تھی۔ اس مرد نے مجھ سے کہا کشتی میں جگہ نہیں ہے۔ کنیز نے اس سے میری سفارش کی تو اس نے مجھے بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب ہم آگے بڑھے تو مرد نے کھانا منگوایا اور اپنے سامنے رکھ لیا۔ کنیز نے اس سے کہا اس مسکین کو بھی اپنے کھانے میں شریک کر دو۔ چنانچہ اس نے مجھے بھی کھانے میں شریک کر دیا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو وہ کنیز سے کہنے لگا شراب لاؤ۔ جب وہ شراب لائی تو وہ اسے پینے لگا اور کنیز سے مجھے بھی شراب پلانے کو کہا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ جب وہ شخص نشے میں چور ہو گیا تو اس نے کنیز سے کہا اپنے ساز لے آؤ۔ کنیز نے ساز سنبھالا اور گانا گانے لگی۔ پھر وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا تمہارے پاس اس گانے جیسا کچھ ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں میرے پاس وہ ہے جو اس سے کہیں زیادہ بہتر اور بھلا ہے۔ اس نے کہا سناؤ۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد پارہ 30 سورہ تکویر کی آیت نمبر 3 تکویر کی پہلی 3 آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ ترجمہ کا حضور عرفان، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ جائیں گے اور جب پہاڑ جلائے جائیں گے۔ اس آیت کو سن کر وہ شخص رونے لگا جب میں نے اللہ پاک کی اس فرمان پر اس فرمان پر پہنچا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ ترجمہ کا حضور عرفان، اور جب نام اعمال کھولے جائیں گے تو کہنے لگا، اے کنیز، میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو بہا دو اور ساز توڑ ڈالو۔ پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا، میرے بھائی تم کیا کہتے ہو؟ کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ میں نے جواب دیا، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 پڑھ دی، ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کر لی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا قرآن کریم کس قدر شاندار، بے مثل و بے مثال اور رشد و ہدایت سے مالا مال کتاب ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص، گانے باجے سننے کے شیدائی، شراب نوشی کے عادی اور گناہوں کی گندگی میں ڈوبے ہوئے شخص نے جب اس پاکیزہ کلام کے فکر آخرت پر مبنی آیت مبارکہ سنی تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، اسے توبہ کی توفیق ملی اور اس کا انداز زندگی بالکل بدل گیا۔ بلا شبہ یہ کلام باری ہی کا فیضان ہے کہ جس کی تلاوت سن کر ہی دل لرز جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو، یہ اللہ پاک کا ایسا پیارا اور سچا کلام ہے کہ اسے نازل فرمانے والا رب العالمین ہے، تو لانے والے روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ یہ کتاب عظیم جن پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ذرا غور کا مقام یہاں پر یہ، ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا ہے۔ آپ کو نوٹس کریں، ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا ہے۔ اب کیسے چھوڑا ہے؟ ہم کب نکالتے ہیں قرآن پاک کو؟ یا تو رمضان میں نکالتے ہیں، اگر توفیق مل گئی تو، میں نے کیا کہا، اگر توفیق مل گئی تو ہم رمضان میں نکالتے ہیں، ورنہ وہ بھی نہیں نکالتے۔ ہم اپنے بزنس میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے کام کاج میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں 1 گھنٹہ ٹائم نہیں ملتا۔ اور 1 گھنٹہ چھوڑو، آدھے گھنٹے بھی نہیں ملتے، 12 منٹ بھی نہیں ملتا۔ بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی قرآن جب نازل کیا گیا تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.5 پارہ، کتنے پارہ؟ 2.5 پارہ 10 سال میں حفظ کیا آپ نے۔ لوگ تو ابھی خبر آئی کہ 40 دن میں 20 پارے حفظ کر لیے۔ چھوٹی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، 40 دن میں 20 پارہ۔ اب لوگ کیا بولنے لگتا وہ دوسرے انداز آنے والے ہیں کیا، 40 دن میں 20 پارے یہی ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے 2.5 پارے 10 سال میں حفظ کیے۔ کیوں؟ جب صحابہ کرام نے پوچھا ایسا کیوں، تو آپ نے جواب دیا کہ قرآن کے احکام، صرف قرآن کو یاد نہیں کرنا ہے، قرآن کے ہر احکام کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ میں نے قرآن کے ہر پارے پر، ہر آیت پر، ہر لفظ پر پہلے عمل کیا، اس کے بعد یاد کیا۔ لیکن آج ہم قرآن کو ایک مخصوص وقت، جو شادی ہوتی ہے نا، شادی، اس کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھا ہے۔ کیا کر رکھا ہے؟ بھائی شادی ہونے والی قرآن دینا ہے بیٹی کو، شادی ہونے والی، کیا قرآن صرف شادیوں میں دینے کے لیے؟ نہیں بھائی، ہمارا قرآن ہے اور ہمارا قرآن شادیوں میں صرف دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کھول کے پڑھنے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ آج ہم نے نہیں پڑھا، ہماری آنے والی نسل ماڈلر نکل رہی ہے، ہمارے آنے والی نسل کیا نکلی؟ ماڈلر نکلی، زبردست پھٹے پھٹے جینس اور بہترین ٹی شرٹ چڑھا کر کے آگے نکلی۔ کون کہتا ہے مولانا اسٹینڈرڈ نہیں دکھتا ہے، مولانا لک میں نہیں دکھتا، مولانا اچھا نہیں پہنتا، اچھا نہیں کھاتا؟ کون کہتا ہے حافظ اچھا نہیں پہنتا، اچھا نہیں کھاتا، اچھا نہیں رہتا؟ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے وہ دیکھا، وہ لباس جو بھڑکیلا ہوتا ہے، جو 4 جگہ سے پہلے پھٹے ہوئے ہوں گے، لپو کیا ہوگا۔ پہلے ہم پھٹے ہوئے پہنتے تھے تو لوگ کیا کہتے تھے؟ ارے پھٹا ہوا پہنا ہے۔ اب تو بڑھیا چیز کو پھاڑتے پھر رپو کرتے ہیں، اب وہ بولتے ہیں اسٹائلش ہے۔ یہ ماڈرن زمانہ ہمارا، کہتے ہیں ہمارا زمانہ ڈیولپ ہو گیا، دیکھو بھائی ہم اسٹائل میں آ گیا۔
تو میرے بھائی یہ اسٹائل نہیں ہے، بلکہ ہم اور پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں. اچھے چیز کو نقصان کرنا یہ تو خیر جائز ہے ہی نہیں. آپ اگر میں صدری پہنا اس کے 4 جگہ میں پہلے پھاڑ دوں، سب سے پہلے صحیح سلامت چیز کو میں نے ختم کیا، یہ گناہ ہے. تو ہم نے اپنی زندگی کو ختم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ حدیث مبارکہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان اور مرد و عورت پر فرض ہے. ذرا غور کریں. اور ایک ہے نا ایک اور حدیث مبارکہ من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. لیکن آج نہ تو ہم قرآن سیکھتے ہیں نہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں بھائی بڑی عمر ہو گئی تو اب تو سیکھ نہیں سکتے. بچپنے میں ہمارے ماں باپ نے توجہ نہیں دی، ہم سیکھے نہیں، کاروبار ہاتھ میں آ گیا، گھر کا بھار ہاتھ میں آ گیا، ہمیں چلانا پڑا، ہمیں سب کچھ کرنا پڑا، اب ہم سیکھ نہیں سکتے. تو بھائی آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. ابھی آپ کے بچوں کا ٹائم ہے، 12 سال سے لے کر کے 20 سال تک کے جو بچے ان کو عالم دین بنانے کے لیے آپ جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن کرا سکتے ہیں. آپ کے بچے جو 9 سال کے 8 سال کے ان کو چاہے تو اگر ایکسپٹ کرے تو ان کو حافظ کورس میں ڈال سکتے ہیں، آپ ان کا حافظ بنائیں. اور کون کہتا ہے کہ آپ کی عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال 60 سال ہو گئی اور آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کون کہتا ہے؟ الحمدللہ آپ ایک ایسی تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو بچے تو بچے بڑوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. کون کہتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، جس میں قرآن اچھے انداز سے پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے. پتہ ہے فیس نہیں لیتے، اس میں سیمت پڑھاتے ہیں، فیس نہیں لیتے. وہ زبردست چیز کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ ایک ایسی تحریک الحمدللہ کہ ہر ایک کا خیال رکھا جاتا ہے، فکر آخرت دلائی جاتی ہے. اور سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ ایسی تحریک میں نا کسی میں فرق نہیں کیا جاتا ہے. اگر کروڑ پتی بھی آ کے بیٹھے گا تو نیچے ہی بیٹھے گا سب کے سامنے، غریب کے ساتھ میں بیٹھے گا. ایسا نہیں بھائی میں کروڑ پتی ہوں تو مجھے صوفہ چاہیے تب پڑھاؤں گا، تو ایسا نہیں چلے گا. یہاں پر سب ایک ساتھ، یہ ایسی تحریک ہے الحمدللہ. امیر غریب سب ایک جگہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ محبت دلائی جاتی ہے یہاں پر. تو ایسی تحریک ہے یہ. اب جب یہ تحریک دعوت اسلامی نے ہمیں ہمارے لیے اتنی زیادہ سہولت پرووائڈ کری دی ہے کہ بھائی ہمیں قرآن پڑھنا قرآن سیکھنا ہمارے لیے اتنا زیادہ آسان کر دیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ابھی آپ نے سنا کہ قرآن کے ذریعے بندہ ہدایت پانے کے لیے صرف ایک آیت ہی کافی. کتنا؟ صرف ایک آیت ہی کافی ہے. تو ذرا غور کیا جائے، جب ایک ہی آیت ہمارے لیے کافی ہے تو کیوں نہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور اچھے انداز سے پڑھیں. 5 وقت کی نماز فرض ہے، چلو ہمارا قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے، قرآن حفظ کرنا فرض نہیں ہے. 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، اور 5 وقت کی نماز میں تو قرآن پڑھیں گے. بنا قرآن پڑھے تو نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ حدیث پاک پڑھ دے نماز ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہوگا انگلش کے 2-4 ورڈ پڑھ دے نماز ہو جائے گی. نہیں نا، قرآن پڑھنا نماز میں لازمی ہے. تو ظاہر سی بات ہے تو قرآن سیکھنا بھی پڑے گا نا. اب پتہ نہیں ہم نے قرآن میں کیا پڑھا اور کیا ہوا. ایک لفظ ہے جسے ایک مثال دے رہا ہوں، الحمدللہ. کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کی جو سارے عالم کا رب ہے، سارے جہان والوں کا رب ہے، پالنہار ہے. یہ الحمدللہ بڑی خاص ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اگر وہی چھوٹی ہاتھ سے پڑھتے الحمدللہ، جی میں بتا رہا ہوں قرآن سیکھنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے ہماری طرف. چھوٹی ہاتھ سے پڑھے الحمدللہ رب العالمین، معاذ اللہ تمام ہوتے رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واغفر لي، اتنا خراب معنی ہو جاتا ہے. تمام ہوتے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے. یہ سمجھ لیں آپ، پہلے پڑھے تھے تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کی، نہیں پڑھے تمام موتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی، معاذ اللہ رب العالمین. معنی ایک حرف سے آپ کا بدل جاتا ہے. معنی ایک ہی ہے، قلب. کیا ہے؟ قلب. بڑی خوف سے جو قلب بولتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے دل. کیا ہوتا ہے؟ اگر وہی بندہ کوئی بات کرتے کرتے کہنا میرا قلب ہے نا بالکل سیاہ ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا. چھوٹی کاف سے جو قلب بولتے ہیں اس کا معنی کتا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، نہیں بولنے میں کتے بول رہے ہیں آپ. تو عربی لفظ جو ہوتا ہے نا ایک ایک الفاظ میں معنی بدل جاتا ہے. جسے ایک اور مثال دے دو، جیسے قل هو اللہ احد. لفظ قل کا معنی ہوتا ہے پڑھ، یعنی کہو، بولو.
کہے گا قل اے محبوب آپ فرما دیجئے. اللہ تبارک اگر مخاطب ہے محبوب سے تو رب فرمائے گا قل، تو کہے گا اے محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ، احد کا مطلب ایک ہوتا ہے، وہ اللہ ایک ہے. لیکن جہاں ہم نے بڑی قاف سے قل بولا اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ فرما دیجئے. وہی چھوٹی قاف سے اگر قل بولے گا تو ہوگا اے محبوب، چھوٹی قاف سے ہوگا تو کہا جائے گا کھائیے اللہ ایک ہے. معاذ اللہ نبی معنی نہیں کہاں تک پہنچ رہا ہے کہ ہمیں نماز تو ہوگی، معنی فاصل ہو تو نماز ہی کہاں سے ہوگی. ذرا غور کرنے کے مقام میں ہمیں قرآن سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج ہم اتنے بڑے ہو گئے ہمیں قرآن نہیں آتا، لیکن آج ہم نے کیا کیا، ہم ماڈرن ایجوکیشن کے پیچھے بھاگ رہے، اتنا بھاگ رہے کہ دین کو چھوڑ رہے. دین کو نہیں چھوڑنا ہے. کون کہتا ہے ماڈرن ایجوکیشن حاصل نہیں کرے؟ حاصل کرے، بالکل کرے، منع نہیں ہے، لیکن جو ہماری اصل ہے اس کو تو بھولے بیٹھے. ہماری اصل کیا ہے؟ دین ہے. ظاہر سی بات ہے ہم جس دین میں پیدا ہوئے، جس جو 5 ارکان ہم پر نافذ کیے گئے ہیں، جو بنیاد ہے ہمارا نماز. ایک تو نماز ہے. نماز کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں نماز کی کتنے فرائض ہیں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. نماز کی کتنے شرائط ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. ارے غسل میں کتنے فرائض ہم جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے. وضو میں کتنے فرائض ہیں جانتے ہیں؟ پتہ ہے کہ وضو میں فرائض بھی ہوتا ہے، معلوم ہے؟ نہیں معلوم تھا. وضو فرائض ہوتا ہے کیا؟ بھائی میں تو ایسی نہا لیتا ہوں، اٹھاتا ہوں، جگہ ڈال کے چلا جاتا ہوں. وضو میں 3 فرائض ہیں. وضو میں 4 فرائض ہے، غسل میں 3 فرائض ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے. ہم بس اپنا جو معمولات ہے اس کو بس پورے کرتے چلے جاتے ہیں. غسل میں 3 فرائض ہمیں نہیں معلوم ہے. آج سنیے 3 فرائض پتہ نہیں کون کون سے، تو ہم یہاں تھوڑی بتا دیں گے. آپ بتا دیں گے پھر تھوڑی بولوں گا مدنی قافلے میں جاؤں گا، یہ تو سیکھ جاتا ہوں. جانے کے لیے مدنی قافلہ جب جائیں گے تو سیکھیں گے انشاءاللہ. بھائی نماز کے کتنے فرائض ہیں، جب جائیں گے تو آپ کے امیر قافلہ آپ کو سکھائیں گے. بھائی نماز میں کتنے فرائض بتائیں گے، نماز میں اتنے فرائض ہوتے ہیں. اچھا یہ ہوتے ہیں، ہاں نماز میں کتنے شرائط بتائیں گے، نماز میں یہ شرائط ہوتے ہیں. یہ میں تو بنا فرائض بنا شرائط کی نماز پڑھے جا رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ مکینک ہے تو پہلے گاڑی بنانا سیکھیں گے تب بنائیں گے. ایسا نہیں کہ آپ نے رینچ وغیرہ اٹھا رہا، وہ پتہ چلا کہ کچھ کا کچھ کر دیا، وہ آیا تو بیچارہ تو کچرا صاف کرانے آپ نے بریک فیل کر دیا تو مسئلہ ہو جانا ہے. تو ہمیں اپنے معمولات کو صحیح رکھنا ہے. تو جب تک ہم سیکھیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ تو ہمیں عمل کرنے کے لیے ہمیں سیکھنا ضروری ہے. تو سیکھنے کے الحمدللہ ابھی موجودہ دور میں سب سے بڑی تحریک اور سب سے پیاری تحریک دعوت اسلامی. الحمدللہ یہ خدا کا کرم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رب کی نعمت کی دعوت اسلامی. بولے تو میں سینکڑوں دلیلیں دے دوں گا آپ کی. دعوت اسلامی یہ خدا کا احسان ہے. بے نمازی کو نمازی بنانے والی دعوت اسلامی، جوا سے توبہ کرانے والی دعوت اسلامی، شراب نوشی سے شراب چھڑانے والی دعوت اسلامی، ماں باپ کے نافرمان کو قدم چومنے والا بنانے والی دعوت اسلامی. کیا ہے دعوت اسلامی؟ ارے ایک حدیث مبارک یہ ہے نا کہ اب آپس میں ہی لوگ نیکی کی دعوت دیں گے ایک دوسرے کو. یہ دعوت اسلامی. اب کوئی نبی تو آنے نہیں جا رہا، اب آپس میں قرآن کون پیدا کرے گا؟ یہ دعوت اسلامی. جاہل ہے جو کچھ نہیں جانتا اس کو عالم بنانے والی ہے دعوت اسلامی. ارے قرآن کے معاملے کچھ نہیں جاننے والے کو حفظ کروانے والی دعوت اسلامی. مسئلے مسائل کے بارے میں کچھ نہیں جاننے والے کو افتاء کرانے والی دعوت اسلامی. ہر شعبے میں دعوت اسلامی، ہر شعبے میں دعوت اسلامی. ارے بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے جائز پیسے کو بالکل جائز مقام پہ لگانے والی دعوت اسلامی. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی ہمارے جو جائز پیسہ ہوتا ہے اس کو جائز طریقے سے جائز جگہ پہ خرچ کروانے والی وہ دعوت اسلامی ہے. کہ ہمارے زکات صحیح طور پہ ادا ہو رہی ہے، وہ دعوت اسلامی ہے. الحمدللہ ایسی پیاری تحریک سے ہم کیوں پیچھے تھے؟ ہمیں تو جڑنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے مبلغین تو بے قرار بیٹھے، کاش کوئی آئے ہم سکھانے کے لیے. مبلغین جاتے ہیں ٹائم نہیں ملتا ہے. ارے ایسا نہ کرے بھائی، ہمارے مبلغین بیٹھے ہوئے ہیں. آج یہاں جو بیٹھے ہیں آپ سب یہ بھی ایک دعوت اسلامی کا ہی موضوع ہے، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کوئی بیٹھتے نہیں نا. آج الحمدللہ امیر سنت نہ ہوتے تھے، اجتماع نہ ہوتا تو ان کا ہی سارا کچھ فیضان ہے دعوت اسلامی. وہ مرد کلندر اٹھا کہاں اور پھیلا دیا پوری دنیا میں. آج کھاتے بھی تو نہیں بولتے کھاتے تیرے در کا پیتے تیرے در کا. اگر کوئی کہہ دینا کھاتے امیر سنت تیرے پیتے تیرے تو کوئی بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی پہچان ہے امیر سنت.
اگر اعلیٰ حضرت کو پہچاننا ہے اچھے انداز میں صحیح طریقے سے آج دعوت اسلامی میں اعلیٰ حضرت کو جان جاؤ گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا ذکر جو سب سے زیادہ کرتی ہے اور اعلیٰ حضرت کو واضح طور پر جو بیان کری وہ ہے دعوت اسلامی۔ سبحان اللہ۔ سرکار تک پہنچنا ہے تو غوث پاک تک پہنچنا ہوگا، اور غوث پاک تک پہنچنا ہے تو اعلیٰ حضرت تک پہنچنا لازمی ہے، اور جو اعلیٰ حضرت تک پورے طریقے سے پہنچنا چاہتا ہے دعوت اسلامی سے جڑنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے دعوت اسلامی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی 3 دن کا مدنی قافلہ بھی ہے۔ 21 21 22 23 الحمدللہ ثم الحمدللہ 21 22 23 جنوری کو، یعنی کل ہی ہے نا، سبحان اللہ، دیکھ رہا آتا ہے، ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ 21 22 23 جنوری کو 3 دن کا مدنی قافلہ ہے۔ اب نہیں بھائی مدنی قافلہ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال، بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہے مدنی قافلہ ہوتا کیا ہے۔ مدنی قافلہ میں کیا کیا کرایا جاتا ہے؟ بھائی بڑے ٹینشن مت لیجیے، سادہ کچھ نہیں کرایا جاتا، آپ کو بتاؤں گا مدنی قافلہ میں کیا کرایا جاتا ہے۔ ارے کیا کرایا جاتا ہے تو بتائیے پہلے بھائی، میں بھی اتساہت ہو رہا ہوں، مجھے بھی جاننا ہے۔ مدنی قافلے جس کو دیکھو مدنی قافلہ مدنی قافلہ میں ہوتا کیا ہے؟ ارے بے فکر میں یار آرام سے سنے تو پہلے مدنی قافلہ کیا ہوتا ہے۔ مدنی قافلہ 3 دن 6 دن 12 دن 41 دن 30 دن 6 مہینہ سال بعد ڈبل 12 مہینہ چلے جاؤ مدنی قافلے میں، پھر پتہ چلے کیا ہوتا ہے۔ میں بتا دوں کیا ہوتا ہے، اور جلدی بتاؤ بھائی، میں سننے کے لیے بے قرار ہوں۔ ہر ایک کی کام سے مدنی قافلہ ہوتے کیا کیا بتا دو جلدی۔ الحمدللہ مدنی قافلہ میں جانے کے بعد آپ کو وضو کا طریقہ پریکٹیکل دکھایا کہ وضو بناتے کیسے ہیں۔ ہم تو وضو بناتے بہت سے ایسے کام ہے نا جو مکروہ بھی فیل کر دیتے ہیں، کیونکہ وضو میں جو سرکار کیے ہیں وہ ہم کریں گے، وہ تو سنت ہے، اور جو سرکار وضو میں نہیں کیا اس کے ایکسٹرا ہم کر رہے تھے وہ مکروہ ہے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا۔ اب میں نہیں بتاؤں گا اس کے آگے، سب سمجھ جاؤ گے جالس پتہ کیا ہے۔ تو اب وضو کا پریکٹیکل طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، وضو بھی کتنے فرائض ہیں وہ بھی بتایا جائے گا، وضو میں سنتیں کیا کیا وہ بھی بتایا جائے گا۔ پھر کیا بتایا جائے گا؟ پھر آپ کو غسل کا طریقہ بتایا جائے گا۔ ہم تو بس بالٹی سے وہ جگ اٹھاتے ہیں اور ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ پتہ ہے غسل میں 3 فرائض ہے، چلو میں بتا ہی دیتا ہوں۔ غسل میں 3 فرائض، ہو سکتا ہے کسی کو جاننے کے بعد جانے کی یعنی کہ چاہت بڑھ جائے۔ غسل میں 3 فرائض ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 پوری ظاہری بدن پر، جو باہری حصہ پورا ہے پورے ظاہری بدن پر پانی اس طرح بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ یہ 3 فرائض ہیں۔ اب کلی کرنا کلی کرنا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ حلق تک، روزہ نہ ہو تو حلق تک گرگرہ تک کرے، اور روزہ نہ ہو تو گرگرہ نہ کرے۔ مطلب روزہ جب نہ ہو تو گرگرہ کرنا ہے، اور روزہ ہو تو گرگرہ نہیں کرنا ہے۔ ابے دانت کے ہر پرجے، ہر گوشے، منہ کے ہر حصے میں پانی بہہ جائے، اسے کہتے کلی کرنا۔ ہم تو لیتے کلی کر دیتے، کلی تھوڑی کہتے ہیں۔ ابھی بہت سے ایسے ہوں گے جو پتا ہوگا غسل میں 3 فرائض، ورنہ پتا ہی نہیں تھا پہلے۔ یہ ہے مدنی ماحول جو آپ کو سکھا رہی فری، ورنہ تو باہر پیسے دے کے سیکھتے ہیں وہ۔ اور معلوم ہے آپ کو پہلے ایک دور میں کیا ہوتا تھا، ایک حدیث پاک صرف جاننے کے لیے، ایک حدیث پاک ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ پھر ایک حدیث پاک پتہ چلتا تھا ان کے پاس، اور آج کل ہم دعوت میں بیٹھے بیٹھے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد کیا سکھایا جائے گا بھائی؟ اس کے بعد آپ کو وضو کا طریقہ، نماز کے فرائض سکھائے جائیں گے، نماز کے شرائط سکھائے جائیں گے، یہاں تک کہ نماز کس طرح پڑھتے آپ کو کھڑا کر کے بتایا جائے گا، پریکٹیکل طریقہ۔ کس طرح سجدے میں انگلیاں رکھتے ہیں، کس طرح بیٹھتے قاعدے میں، ہاتھ کیسے باندھتے ہیں، ہاتھ کس طرح تکبیر تحریمہ ہوگا، کتنا جھکنا چاہیے رکوع میں، کتنا نہیں جھکنا چاہیے، یہ سب طریقے آپ کو بتایا جائیں گے کس میں؟ مدنی قافلے میں۔ یہ نماز کی مسئلہ شرائط ہے، فرائض سب بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کیا بتایا جائے گا؟ ارے ٹینشن مت لیجیے، اب اور بتاتے ہیں۔ پھر بتایا جائے گا آپ کو کہ نماز کے ارکان بتانے کے بعد آپ کو بتایا جائے گا نبی کی پیاری پیاری سنتیں کیا کیا ہے۔ سر میں تیل لگانے کی سنتیں بتائی جائے گی، پانی پینے کی سنتیں بتائی جائے گی، کھانا کھانے کی سنتیں بتائی جائے گی، چلنے کی سنتیں بتائی جائے گی، سونے کی سنتیں بتائی جائے گی، اور کیا چاہیے وہ کپڑے پہننے کی سنتیں بتائی جائیں گی، اتارنے کی سنتیں بتائی جائیں گی۔ اتنے سارے سنتیں بتائی جائیں گی مدنی قافلے میں۔ اور بتاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہو۔ نہیں جانا؟ اچھا کون کون چاہتا ہے کہ میں جو بھائی زندگی تو ہے نا، ہر ایک کو مرنا ہے، جو زندہ وہ سے جانا ہی جانا ہے۔
ابھی نہیں، 2-4 سال بعد، 10 سال بعد ہو سکتا ہے آپ کو من اللہ کرے 100 سال ہو جائے دین کے کام کرو، آپ منع نہیں ہے، بہت ہو جائے، لمبی عمر ہو جائے، جانا تو ہر ایک کو ہے۔ تو کون کون چاہتا ہے کہ میں جنت میں، یہاں تو گدے مخمر سب میں رہو گے، وہاں تو مٹی میں جانا ہے، یہ کون کون چاہتا ہے کہ میں جنت میں سرکار کے ساتھ ہوں؟ چاہتے سب ہیں ہاں، لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ کیسے عاشق ہے بھائی؟ ارے عاشق تو بولنے والا نہیں، کرنے والا بھی ہونا چاہیے، تب تو مزہ آ رہا ہے نا۔ عاشق صرف بولنا نہیں، کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ عاشق کرنے والا ہوگا نا تو اس کو خود بخود نمایاں دکھے گا۔ وہ آپ نے دیکھا نا کہ جو تہجد پڑھتے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کا چہرہ پتا تھا جو تہجد پڑھتا ہے وہ۔ تو عاشق کو بولنا نہیں پڑتا، خود بخود نمایاں دکھے گا وہ۔ تو ایسے عاشق بننا انشاءاللہ، صرف بولنا نہیں۔ اور پتہ ہے نبی کی سب سے بڑی سنت، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا مدنی قافلہ، راہ خدا میں نکل کر کے دوسروں کو دعوت دینا، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ کیونکہ میرے آقا نے دوسروں کو اسلام کی دعوت بیٹھے بیٹھے نہیں دیا، بلکہ چل کر کے دوسرے جگہ پہنچ کر کے پورے عالم میں اپنے دیکھنے کی دعوت پہنچائی۔ تب اتنے سارے لوگ آئے ہمارے، اتنے سارے صحابہ کرام میں، جہاں جا گئے وہاں دین پھیل گیا۔ تو یہ بھی بہت بڑی سنت ہے ہماری، جس کو مدنی قافلے کے نام سے جانتے ہیں۔ مدنی قافلہ کیا ہے بھائی؟ قافلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب مدنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدنی کا مطلب ہے مدینے سے نسبت ہو گیا اس کو، کیا ہے؟ ہم مدینے کے تعلق سے مدنی کہہ دیتے ہیں، ورنہ مکی بھی کہہ سکتے تھے، بغدادی بھی کہہ سکتے تھے، اجمیری بھی کہہ سکتے تھے، آسن سولی بھی کہہ سکتے تھے، ایسا تھوڑی ہے، کچھ بھی کہہ سکتے، لیکن ہمیں زیادہ پیارا مدینہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت حج پہ جا رہے تھے، ہر کوئی بول رہا تھا اعلیٰ حضرت جب بھی کسی سے ملتے تو مدینے جا رہے ہو دعا کرنا، مدینے جا رہا ہو۔ ایک نے پوچھ لیا، ارے حضرت آپ مکے جا رہے ہیں پھر بھی مدینے مدینے کہتے ہیں آپ؟ بولیے مکے جا رہا ہو، حج پہ جا رہے ہیں نا، بولیے مکے جا رہا ہو۔ تو آپ کہتے ہیں مکہ ہی بڑا افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے، کیوں بات بڑھائی جائے؟ تو یہ مدینے کی نسبت سے الحمدللہ ہم عشق کے بندے، میرا آقا وہاں ہے، سب کچھ وہاں ہے، میرے ہم عشق کے بندے، سے سب کچھ مدنی مدنی کر دیا ہم نے، ہمیں عشق والے ہیں بھائی الحمدللہ۔ میرا آقا کا جس سے پاک ہے نا کہ جو جس سے جتنا محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ رہے گا، آقا سے زیادہ محبت کرے جنت میں کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ تو کل 21، 22، 23 کو مدنی قافلہ ہے۔ ارے لوگ تو قربانیاں دینے میں نہیں تھکے، بھائی مدنی قافلہ میں کیوں تھک رہے ہیں؟ الحمدللہ کم سے کم 3 دن کا مدنی قافلہ ہے، تو ہر ایک نیت کرے کم سے کم 3 دن مدنی قافلہ جائیں گے، اور 3 دن میں کاروبار میں نقصان نہیں ہو جائے گا، ہم کو بیٹھ نہیں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے برباد نہیں ہو جائیں گے، پھر 3 دن کے مدنی قافلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں سوئے نصیب جب جائے، ہر بنے کام بگڑ جائے، سوری استغفر اللہ، ہر بگڑے کام بن جائے، سمجھے کہ نہیں؟ ہر بگڑے کام خود بخود بن جائیں گے مدنی قافلے میں جائے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کی دعا کے لیے مدنی قافلے میں جائے، کوئی انتقال ہو کے اس کے اصالے ثواب کے لیے مدنی قافلے میں جائے، کوئی کاروبار کا مسئلہ اٹکا ہوا اس کے لیے مدنی قافلے میں چلے جائے، انشاءاللہ مدنی قافلے میں جاتے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ مدنی قافلے میں جائیں گے، چلے جاؤ یار، کربلے والوں کو یاد کر لو، 3 دن وہ بھی بھوکے پیاسے رہتے، آج ہمیں مسجد میں بٹھایا جاتا ہے، عزت کے ساتھ کھلایا جاتا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے شب جمعہ کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، تمام گناہ معاف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔
رحمت کے 70 دروازے. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جزا اللہ صلی اللہ علی محمد 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب. حضرت احمد صابری رحمۃ اللہ تعالی نے بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ کون سے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. درود شفاعت شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے. جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد ونازلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. 1000 دن کی نیکیاں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. یہ پڑھ لیتے ہیں. جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو. گویا شب قدر حاصل کر لی. اب بہت سب پتہ نہیں ہوگا شب قدر حاصل کر لی کیا مطلب ہے. شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. سرکار نے فرمایا کہ اسے رمضان کی جو 5 طاق رات ہے جس کو ہم کہتے ہیں 21 23 25 27 29 اس میں تلاش کرنا. آخری عشرے کی جو 5 طاق رات ہے اس میں تلاش کرنے کا سرکار کا حکم ہے. کیونکہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. کتنے مہینے جس کو ملا کر کے 84 سال 10 مہینے تقریباً ہو جاتے ہیں اس سے بھی افضل ہے. تو اگر جو اس کو 3 بار پڑھ لے گا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. یعنی بیٹھے بیٹھے اتنا سارا جیک پاٹ لگ گیا ہمارا. تو انشاءاللہ ہم بھی روزانہ کا اجتماع آئیں گے ہر ہفتے اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے. انشاءاللہ یوں سمجھے کہ ہر جمعرات کو شب قدر حاصل کر لی گویا ایسا ہو. اور سرکار کی حدیث سے پاک غلط ہو نہیں سکتی. آئیے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ